دائرہ ہے ایران کا، اس میں سنی کا وجود ہی نہیں ہے۔ جنوب مشرق میں کچھ بلوچ ہیں سنی، جنوب مغرب میں کچھ عرب ہیں سنی، اہواز کا صوبہ کہلاتا ہے خلیج کے ساتھ ساتھ۔ شمال مغرب میں کرد ہیں سنی، شمال مشرق میں کچھ افغان یا ترک سنی، ترکستان سے ملتا ہوا علاقہ۔ مین لینڈ ایران از 100% شیعہ، وہ شیعہ نہیں۔ آپ کون سا کریں؟ آپ کے ہاں تو شیعہ سنی یوں ہیں، کراچی میں فلیٹ سب، یہاں بھی فلیٹس ہیں، اوپر سنی نیچے شیعہ، یا نیچے سنی اوپر شیعہ، دائیں سنی بائیں شیعہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فقہ مرتب ہوئی تھی 1000 سال پہلے، وقت کے دریا میں بہت پانی بہہ چکا ہے، بہت سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، وہ ان فقہوں میں نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، شیعوں نے کھلا رکھا اجتہاد کا، ان کے ہاں مجتہد کہلاتے ہیں علماء جو ہے، آیت اللہ مجتہد، پھر ان کے ہاں مرجع مراجع جو آخری اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی نے ولایت الفقیہ، گورنمنٹ بائی دی فقہا، دے ہیو دی رائٹ ٹو رول، آج یہ ایران کے اندر ہے۔ اگرچہ انتخابات ہوتے ہیں لیکن انتخابات میں کون حصہ لے سکتا ہے کون نہیں لے سکتا، وہ شورا بزرگان جو ہیں علماء بیٹھے ہوئے وہ کہہ جاؤ تم نہیں لے سکتے، دفاع ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے جو پہلا صدر بنا تھا ایران کا ریولوشن کے بعد، بنی صدر نام اس کا تھا، جب بنی صدر بنے تو شاید 99% ووٹ تھے ان کے، آیت اللہ خمینی نے کان پکڑ کے نکال دیا، تو وہاں حکومت جو علماء کی، یہ تھیوکریسی ہے اس دور کے اندر، اس کی بڑی نمایاں مثال ہے۔ تو اصل میں اس دور میں اللہ کرے کہ پاکستان اللہ قبول کر لائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اگرچہ آثار کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ کیا کوئی نئی لیجسلیشن نہیں ہوگی؟ قانون سازی ہوگی، اثر نو ہوگی، مباحات کے دائرے میں آپ نئے نئے قوانین بنائیں گے، مباحات کے دائرے میں۔ ہاں جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہو گئی اس کے بارے میں کتاب و سنت سے، یہ نہیں کہ یہ فقہ حنفی کی رائے یہ ہے اور فقہ مالکی کی رائے یہ نہیں۔ پرسنل لاء میں تمام فقہوں کو ایکنالج کیا جائے، ٹھیک ہے، ذاتی آپ معاملات، شادی بیاہ کے، وراثت کے، آپ اپنی فقہ عبادات کے، آپ فقہ حنفی کے تحت کرنا چاہتے ہیں کریں، فقہ شافعی کے تحت کرنا چاہتے ہیں کریں، فقہ جعفری کے تحت کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہ عبادات اور آئلی قوانین اور وراثت وغیرہ کے معاملات جو یہ پرسنل لاء شمار ہوتا ہے، لیکن لاء آف دی لینڈ میں کوئی فقہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کی جائے گی، بلکہ ساری فقہیں جو ہیں وہ ہمارا کامن ہیریٹاج ہے، وراثت علمی ہے ہماری۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا، امام مالک نے یہ کہا، امام شافعی نے یہ کہا، امام احمد بن حنبل نے یہ کہا، امام ابن تیمیہ نے یہ کہا، امام جعفر صادق نے یہ کہا۔ اوکے، یہ تو ہمارے پاس بڑا براڈ اسپیکٹرم آ گیا، یہ تو ہمارے پاس علم کا خزانہ آ گیا۔ ان سب کی روشنی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں کے اندر پریسیڈنٹس پیش کیے جاتے ہیں، کوئی مقدمہ آپ کے ہاں سپریم کورٹ میں ہے تو کہیں سے نکال کر لائیں گے، پریوی کونسل برطانیہ کی فلاں سن میں فلاں مقدمے میں اس نے یہ فیصلہ لیا۔ یہ پریسیڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، فیصلے کے اعتبار سے ان کو فیصلہ کن اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے پریسیڈنٹس ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، امام مالک کی یہ رائے ہے، امام شافعی کی یہ رائے۔ تو اس حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ الحلال بین والحرام بین بینہما شبہات، تقویٰ کا تقاضا وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، شبہات سے بچو۔ پرسنل لیول پر در حقیقت اس حدیث کا اطلاق ہوگا، لیکن لیگل پہلو اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو شے حرام ثابت نہ کی جا سکے کتاب و سنت کے دلائل اور نصوص سے وہ جائز ہے، وہ مباح ہے۔
اس میں آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں، قانون بنا سکتے ہیں، اس میں آپ میجورٹی کی گنتی سے بھی قانون بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ بھائی دو پرمیسیبل چیزوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہے نا، تو نو ہار، ریفرینڈم کرا لیں، ووٹ کاؤنٹ کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سادہ سی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے گھر میں فرض کیجئے آج کل دعوت افطار کا کوئی اہتمام کرنا ہے، اب اس میں ڈرنک کیا پیش کی جائے؟ ایک چیز ختم، شراب باہر، کتاب و سنت کی روح سے آرام۔ اب 7 اپ رکھا جائے یا کوئی جو ہے روح افزا شربت رکھا جائے یا کوئی اور چیز رکھی جائے، اب یہ سب مباح ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ ووٹ سے بھی ہو جائے تو کون سا حرج کی بات ہے؟ جدھر زیادہ رائے ہو بھائی طے کر لیجیے، کوئی حرج نہیں، اس لیے یہ بھی حلال یہ بھی حلال۔ تو یہ دو پہلو جو ہیں سامنے رکھیے کہ ایک ہے تقویٰ کا پہلو کہ جو مشتبہات ہیں جن کے بارے میں تیقن کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس سے بچو، وہ اس حدیث کا موضوع ہے۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، تو جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، تقویٰ ہے، فقد استبرأ، تو اس نے تو برات حاصل کر لی، فقد استبرأ، تو جو بھی مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ گویا کہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لے گا۔ یہ انفرادی سطح پر تقویٰ کا طرز عمل ہوگا۔ تقویٰ یہی ہے کہ جو چیز بھی مشتبہ ہے اس مشتبہ چیز کو آپ ترک کر دیں، اس کو اختیار نہ کریں۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، جو مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ گیا وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا۔ اس کا اندیشہ ہے کہ ابھی تو یہ بڑی مشتبہ سی بات تھی، جس کا مسئلہ تھا، آگے بڑھ کر جو ہے آدمی کے اندر وہ پھر بڑھتی ہے، وہ انسان کی نفسانیت جو ہے، حیوانیت، بہیمیت، اس کے نفسانی تقاضے، پھر آہستہ آہستہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وہ ادھر لے جاتے ہیں، تو پھر حرام تک بھی پہنچ جائے گا، جسے آپ پنجابی میں کہتے ہیں جھاکا کھل جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ جھجک جو ہوتی ہے وہ ختم اگر ہو گئی تو پھر گویا کہ اس کا اندیشہ ہے کہ مشتبہ امور کو استعمال کرتے 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 آپ حرام کے اندر بھی منہ مار جائیں۔ اب پھر مثال دی ہے آپ نے اس پر، کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ، حمى کہتے ہیں محفوظ چراگاہ، مطلب یہ کہ یا تو کوئی بادشاہ ہے، اس نے اپنے حیوانات کے لیے، اس کے ہاں بھی بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ان کے لیے ایک خاص علاقہ اپنے لیے محفوظ کر کہ یہاں صرف جو شاہی جو جانور ہیں وہ چلیں گے، ان میں سے پبلک کا کوئی انسان جو ہے، اس کا کوئی جانور جو ہے یہاں داخل نہیں ہوگا، اسے کہتے ہیں حمى۔ اسی طرح جاگیردار بڑے بڑے کر سکتے تھے، کرتے تھے، باقی چرواہے دوسری جگہ جائیں، اپنی بھیڑیں بکریاں اپنے ریوڑ لے کر چرائیں، یہاں نہ داخل۔ کالراعی یرعی حول الحمى، اس چرواہے کے مانند کہ جو کسی محفوظ یا مخصوص چراگاہ کے قریب، حول، اس کے گرد اپنا ریوڑ چرا رہا ہے، یوشک ان یرتع فیہ، تو اس کا اندیشہ ہے، شک ہے، خطرہ ہے کہ وہ جو ریوڑ ہے وہ گھس جائے حمى کے اندر، وہاں چلنے لگے تو شاہی مجرم ہو جائے گا کہ نہیں، پکڑ ہو جائے گی کہ نہیں، لہذا دور رہو، جس سے آپ انگریزی میں کہتے ہیں کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ذرا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھو، یہ نہ ہو کہ آپ عین بالکل حرام کی سرحد پر پہنچ جائیں
تو اگر سرحد پر پہنچ گئے تو کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کراس کر جائیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے